آج حکومت نے 3 لوگوں کی ڈیتھ رپورٹ کی ہے، لیکن ہاسپٹل کے اندر ہی ایک ڈاکٹر نے اس نے ایک عجیب و غریب بیان دیا ہے، کیونکہ پہلے یہ 6 کا نمبر آ رہا تھا، حکومت ابھی تک 3 کی کنفرم کر رہی ہے، 6 کا نمبر کی تصدیق نہیں کی سرکار نے، لیکن یہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے 12 کا دعویٰ کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا بیان سنائے گا جی۔ ترین دن ہے آج وکلا دہشت گردی جو ہے، یہ وکلا گردی کی آج انتہا ہوگی۔ 69 مریضوں پر، 69 ڈاکٹروں پر، 69 اسٹافوں پر، 69 سب پر ان پہ حملہ کیا ہے۔ ہمارے اس وقت 25 ڈاکٹر کے قریب زخمی ہو چکے ہیں، ہمارا اس وقت 22 ان کی وجہ سے ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ یہ تمام کی ذمہ داری صرف اور صرف وکلا قیادت کے اوپر ہے، اور وکلا کے اوپر ہے جنہوں نے ہم پہ حملہ کیا۔ ہم فوری چاہتے ہیں کہ ہمیں اس وقت ہمارے ہسپتال کا تمام سروسز وڈرا ہو چکی ہیں، کوئی بندہ اس وقت کام کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ وہ اپنی سیکیورٹی نہیں سمجھتا۔ یہ آفیشلی کنفرم نمبر نہیں ہے، اس لیے جو بھی ڈاکٹر صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں جب تک اس کی مکمل تحقیق نہ ہو، سرکاری طور پر فیاض صاحب نے ابھی ہم نے ان کا ایک انٹرویو ریکارڈ کیا جو مجھے پلے کرنا ابھی پروگرام میں، انہوں نے 3 ڈیتھس کو کنفرم کیا، 25-30 لوگ وہ کہہ رہے ہیں زخمی ہیں۔ ایک چیز علی محمد خان صاحب، جو شاید آپ لوگوں کو، مجھے نہیں معلوم کہ اس کے پروٹوکولز کیا ہوتے ہیں، تھرو اٹارنی جنرل جایا جاتا ہے یا حکومت درخواست لکھتی ہے یا کوئی خط لکھتے ہیں پرائم منسٹر، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز کے ساتھ مل کر آپ کو کوئی SOPs وضع کرنے پڑیں گے۔ پورا ہاتھ سے نکلتا ہوا نظام نظر آ رہا ہے، کسی جج کو چپیڑ پڑ جائے نا تو پھر آپ سمجھے اس دن سسٹم کولیپس ہو گیا، اور یہ پاکستان میں کوئی 6 دفعہ چپیڑیں پڑ چکی ہیں اور آج تو ہسپتال کے اوپر حملہ ہو گیا۔ ملک صاحب، وہ تو لا منسٹر صاحب ایک ہوتا ہے اور اٹارنی جنرل صاحب، دونوں ایک ایسے پوسٹ ہیں جو کہ ایک برج کا کام کرتے ہیں جوڈیشری اور حکومت وقت کے بیچ میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں اور جو ان کا ایک زبردست رول بھی رہا ہے، ان کو بھی اس کی بڑی فکر مندی ہوگی اور انہوں نے بھی اس کو دیکھا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں وہ بھی اسی طرح پریشان بھی ہوں گے جس طرح ہم سب اس کو دیکھ کے پریشانی اس چیز کی ہے ملک صاحب کہ کہیں تو کچھ غلط ہوا ہے اس قوم سے، یعنی کہ یہ جو وکیل آج کر رہے ہیں، یہ جنہوں نے کیا ہے، آپ نے ویڈیو دکھائی ہے، میرے چھوٹے بھائیوں کی عمر کے ہیں، یہ ایک دن میں وکیل نہیں بنے، اس ایجوکیشن سسٹم سے نکل کے آئے ہیں۔ معاشرے میں کہاں کیا کیا غلط ہو رہا ہے اس پہ ایک ڈیبیٹ بھی ہونی چاہیے۔ یہ تو ایک لا اینڈ آرڈر والا اس کا ایشو ہے، وہ تو حکومت اس کو دیکھ لے گی، ظاہر ہے اس میں کسی نے کہیں کوئی غلطی کی ہے تو ہی یہ سارا جو ہے وہ ہوا ہے، ان کی طرف سے بہت بڑی ایکسیس ہوئے وکلاء کی طرف سے، اور یہ ساری وکلاء برادری اس پہ میں سمجھتا ہوں ان کو بدنام کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ یہ جو غنڈہ عناصر ہیں ان کی سرکوبی ہونی چاہیے۔ ساتھ ساتھ اس بات کا بھی بالکل میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں جو یہاں پہ آپ نے ملک صاحب بات اٹھائی ہے کہ اس کو بیچ میں انگیج کیا جانا چاہیے تھا۔ اب یہ تو دیکھا جائے گا کہ کہاں کس کی کیا غلطی ہے۔